بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ روائے تمثیلی صفحہ نمبر 211 جلد نمبر 3 ویلاگ نمبر 4۔ آج کا چوتھا ویلاگ سیرت النبی جلد 100۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر تقاضا عشق کی فطرت کہو جس سے خاموش، وہ کامل تجلی مدھا رکھتا ہوں میں، موجب تسکین تماشائی شرار جستا، ہو نہیں سکتا کہ دل میں بر کے آشنا رکھتا ہوں میں۔ جستجو کل کی لیے پھرتی ہے اجزاء میں مجھے، حسن بے پاماں حسن بے پایاں ہے، درد لا دوا رکھتا ہوں میں۔ جستجو کل کے لیے پھرتی ہے اجزاء میں مجھے، حسن بے پایاں ہے، درد لا دوا رکھتا ہوں میں۔ زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری، عشق کو آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس کو اس قدر سیر ہو کر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا۔ پیالے کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ فرمایا علم۔ اس طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا آج شب کو جب میں سویا تھا، میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے، ان میں سے کسی کے بدن پر کرتا سینہ تک تھا، کسی کا اس سے نیچے تک۔ عمر جب سامنے آئے تو ان کے جسم پر کرتا اتنا بڑا تھا کہ اس کے دامن زمین پر لوٹ رہے تھے۔ سننے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا دین۔ ناظرین، یہ تعبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو کہ خواب میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک شب میں آپ کو ذات محمدی پر ختم نبوت اور تکمیل دین کی تمثیل دکھائی گئی۔ آنکھیں خواب آلودہ تھیں لیکن قلب اقدس بیدار تھا۔ کچھ فرشتے اتر کر آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پیغمبر کی کوئی تمثیل بیان کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا ہو جس نے ایک محل تیار کیا اور اس میں دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اب جس نے اس کی بات کو قبول کیا وہ آیا اور کھا پی کر سیر ہوا، اور جو نہیں آیا اس نے اس کو سزا دی۔ بیدار ہو کر آپ نے عبداللہ رضی اللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ وہ آقا تو خدا ہے، جنت اس کا محل ہے۔ وہ آقا تو خدا ہے، جنت اس کا محل ہے۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے انکار کیا اس کو اس نے عذاب دیا۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4۔ انشاءاللہ آخری ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہو جا رہے ہیں، مگر ویلاگ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ وطن تمہارا ہے تم پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خاص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں،
کہکشاں کے یہ جالے راگزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم پاس اس کے